جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ اگر تمہیں نیکوئی کے ساتھ روکنا ہے، اپنی بیوی کو واقعی رکھنا ہے، تب تو رجعت کرو، اور اگر نہیں روکنا ہے تو یہ ظلم کرنے کے لیے لٹکانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے باز آؤ۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، وہ کہتا تھا کہ میں نے قبول کی، بعد میں کہتے کہ ہم نے تو دل لگی سے کہا تھا، بعد میں کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ایسی مجلس میں لوگ بیٹھے اور مذاق میں کہا میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کی، پھر بعد میں کہا رہے یہ تو مذاق ہو رہی ہے، کوئی ایسے مذاق میں تھوڑی ہو جائے گا، تو یہ کہا کہ ہم تو دل لگی سے کہتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر کے یا بیویوں کو طلاق دے کر دل لگی کا بہانہ کرتے تھے، تب اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ وَلَا تَتَّخِذُوا سے آخر تک نازل ہوا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں طلاق، نکاح اور غلام کی آزادی بہرحال ہو جائیں گی، خواہ کوئی جان بوجھ کر کرے یا مذاق میں کرے۔ آپ نے مذاق میں بھی اگر کرا، چار لوگ بیٹھے اور مذاق میں کہہ دیا کہ صاحب میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو بس ہو گیا یہ نکاح۔ آپ کہہ رہے ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، کاہے کا مذاق کاہے کا کھیل، کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی طلاق کوئی مذاق میں بھی دے گا ہو جائے گی، ایسے ہی غلام کو آزاد کرے گا بعد میں کہے گا میں مذاق کر رہا تھا، نہیں، طلاق، غلام کو آزاد کرنا اور نکاح یہ بہرحال ہو جائے گا، چاہے کوئی مذاق میں کرے یا جان بوجھ کر۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وبالله واليوم أنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جاویں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی میاں بیوی میں طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد پھر سے میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ پھر سے اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اے عورتوں کے والیوں یعنی ان کے ماں باپ تم روکو مت اس کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے دو۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، پھر سے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم انہیں واپس جانے دو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عاصم سے کر دیا۔ عبداللہ بہت نیک آدمی تھے، اتفاقاً شوہر بیوی کی آپس میں نا اتفاقی ہو گئی اور عبداللہ نے جمیلہ کو طلاق دے دی۔ معقل کو بہت رنج ہوا۔ عدت گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عاصم نے پھر انہی جمیلہ سے نکاح کرنا چاہا، جس پر حضرت معقل نے قسم کھا لی کہ میں اب جمیلہ کا تم سے نکاح نہ کروں گا، مگر جمیلہ کی بھی مرضی تھی کہ وہ عبداللہ سے نکاح کر لیں، لیکن آپ کے بھائی نہیں کر رہے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بھائی منع کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل کو بلا کر یہ آیت سنائی، انہوں نے کہا اپنے نفس کی نہ مانوں گا، رب کی اطاعت کروں گا، اپنا کہنا نہیں مانوں گا، میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کروں گا۔
رب کی اطاعت کروں گا اور جمیلہ کا نکاح ابن عاصم سے کر دوں گا۔ چنانچہ نکاح کر دیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے، جب بالغ ہے تو وہ نکاح میں خود مختار ہے، اس پر زبردستی نہیں تھوپنا چاہیے۔ عورت کے اوپر زبردستی شریعت نے نہیں رکھی ہے، تو ہمیں بھی جو ہے زبردستی عورت کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے۔ جب وہ بالغ ہے تو اس کا مشورہ جو ہے نکاح کرتے وقت ضرور لے لینا چاہیے کہ بھائی بیٹی تیرا نکاح فلاں سے کر رہے ہیں، کیا تو راضی ہے؟ یہ ضروری ہے ماں باپ کے لیے، اس طرف توجہ دیں، ہے نہیں؟ تو زبردستی جو ہے کسی کو اوپر نہیں تھوپنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا تو حضرت فاطمہ سے ذکر کیا کہ تمہارا نکاح حضرت علی سے کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ بیٹیوں کو جو ہے ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ تمہارا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، کیا تم راضی ہو؟ یہ ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ بالغہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے، ولی کی اجازت شرط نہیں۔ اگر عورت شرعی یا عرفی قانون شکنی کرنا چاہے تو اس کے ولی وارث نکاح سے روک سکتے ہیں۔ مثلا مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو میں یا چھپ کر بغیر گواہوں کے نکاح کرنا چاہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے شریعت کے جو خلاف ورزی کرے، یعنی اگر عورت شرعی یا عرفی قانون کی شکنی کرے، عرفی قانون یعنی غیر کفو میں نکاح کرے، تو غیر کفو میں اگر نکاح کرے تو اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اب بغیر ولی کی اجازت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ولی اجازت دے دے گا تو نکاح ہو جائے گا، اور ولی اجازت نہیں دے گا تو پھر وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ جو ہے غیر کفو کی بات ہے، اور اپنے کفو میں ہی ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے ولی کی اجازت شرط نہیں ہے۔ شرعی غلطی میں تو نکاح ہوگا ہی نہیں اور ہر مسلمان کو منع کا حق ہوگا۔ عرفی غلطی میں اولیاء کو حق منع ہے، نہ کہ دوسروں کو، بلکہ در مختار نے فرمایا کہ اگر عورت غیر کفو میں اپنا نکاح خود کر لے تو وہ ہوگا ہی نہیں، اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ تمام مسائل بالمعروف سے مستنبط ہوئے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیں، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد سے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ یعنی دودھ پلانے کا زمانہ بچے کو 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کا ایک حکم ہے۔ 2 سال تک جو ہے بچے کو دودھ پلایا جائے۔ لیکن رضاعت کا مسئلہ الگ ہے۔ رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے۔ رضاعت یعنی کوئی دوسرا بچہ دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، دودھ پلانے والی اس کی ماں بن جاتی ہے۔ تو 2.5 سال کے اندر اگر کسی بھی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی ماں کہلائے گی،
اس میں 2.5 سال تک کی قید ہے. 2.5 سال کے بعد اگر پیا تو پھر وہ جو ہے رضاعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. یہ 2.5 سال کے قید لگائی گئی ہے. لیکن ویسے جو دودھ پلانے کا زمانہ ہے بچوں کا وہ 2 سال ہے. 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلایا جائے. فَإِنْ ارادہ فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما وإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یعنی 2 سال کی مدت رکھی ہے. اگر 2 سال سے پہلے ہی اپنے بچے کا دودھ کوئی چھڑانا چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. دونوں ماں باپ مشورہ کر کے اگر پہلے چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یا نہ پلائے ماں بلکہ دائی سے پلوانا چاہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جس سے دودھ پلوائیں یہ ضروری ہے کہ وہ عورت جو ہے نیک ہونا چاہیے. یہ بات دھیان رکھیں. ایک حکایت ذکر کر رہے ہیں. شیخ ابن محمد جونی اپنے گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچہ امام ابو المعالی جو بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین گزرے ہیں، امام ابو المعالی کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا رہی تھی. جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کوئی دوسری عورت ان کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. آپ نے اس بچے کو چھین لیا، یعنی اپنے بچے کو چھین لیا اس عورت سے، اور بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر تمام دودھ قے کرا دیا اور فرمانے لگے اچھے دودھ سے شرافت پیدا ہوتی ہے. دودھ اچھا ہوگا تو بچہ شریف بنے گا، اور دودھ ہی خراب ہوگا تو بچے میں بھی جو ہے وہ کمیاں آئیں گی. اور جاکنی میں آسانی. جب امام ابو المعالی جوان ہوئے تو کبھی مناظرے میں دل تنگ ہو جاتے تھے. جب مناظرہ کرتے تھے بدعقیدوں سے تو کبھی دل ان کا تنگ ہو جاتا تھا، پریشانی ان کو ہونے لگتی تھی، اور فرماتے تھے کہ شاید اس دودھ کا کچھ اثر میرے پیٹ میں رہ گیا ہو جس کا یہ نتیجہ ہے. جو میرے باپ نے انگلی ڈال کے نکلوا دیا لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اثر اس کا رہ گیا جس کی وجہ سے میرا دل یہ تنگ ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلے کہ دودھ پلوائیں بھی تو وہ عورت بھی نیک ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ بچے کی تحنیک کرا دی جائے. یہ بہتر ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کی تحنیک کرا دی جائے. تحنیک کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ کوئی اللہ والے کو دیکھیں، کوئی اللہ والے ہیں تو ان کے پاس جائیں اور کھجور چبوا کر، وہ کھجور سب سے پہلے جو ہے ان کے منہ سے چبوا کر وہ اپنے بچے کے منہ میں دے دی جائے. یہ تحنیک کہلاتی ہے. کوئی بزرگ خرما چبا کر اپنی زبان سے بچے کے تالو میں لگا دے تاکہ سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں اللہ والے کا لعاب پہنچے. یہ جو ہے طریقہ ہے، یہ کر لینا چاہیے. نیز غسل دیتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہہ دی جائے. یہ سارے کام سنت ہیں تاکہ بچے کی ابتدا اچھی ہو. نام بھی اچھے رکھے جائیں کہ غذا کی طرح نام کا بھی اثر ہوتا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینہ اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ عورت کی عدت اگر شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن تک عورت عدت کرے گی. اے مسلمانوں
تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن تک اپنے کو بناؤ سنگار اور نکاح و تیاری نکاح وغیرہ سے روکیں، بناؤ سنگار سے بھی روکیں، نکاح اور تیاری نکاح سے بھی روکیں، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے مسلمانوں اب ان پر یہ پابندیاں نہیں، انہیں اپنے نفس کے معاملے پر ہر جائز کام کرنے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اے مسلمانوں خوب یاد رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے۔ چلو وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیں۔